प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। हम आपको आज फिर इस प्रोग्राम ब्लेस्ड फैमिली बाबरकत घराना प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे साथ एक और बाबरकत कपल है जिनकी गवाहियों से मैं भी, आप भी, हम सब बरकत पाएंगे। आइए इससे पहले कि हम मेहमानों का तारफ़ सुने, हम खुदा के कलाम में से अपनी इस प्रोग्राम की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा को देखेंगे। और इस कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ी आयत मुक़द्दसा जो इस प्रोग्राम की है वो दूसरा शमूएल 7वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुक़द्दसा से है। क्योंकि तूने ए रब्बुल फ़ाज इसराइल के खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूँगा, इसलिए तेरे बंदे के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ऐ मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदे से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे। कि तू ही ने मालिक खुदावंद ये कहा है और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन। तो बाबरकत घराना प्रोग्राम में खुदा अपने लोगों के घराने को सदा मुबारक रखने की ज़मानत और गारंटी देता है। और खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद इस बात के लिए मुनाजात करते हैं कि उसका घराना सदा खुदावंद के हुज़ूर मुबारक रहे। आपके घराने भी मुबारक हो सकते हैं। आप और मैं, हम सब जो उसके खून ख़रीदे हैं, हमारे घराने उसके खून की कुदरत से मुबारक ठहरते हैं जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। तो आइए आज बाबरकत घराने में हम इस खूबसूरत कपल से उनका तारुफ पहले सुनेंगे और फिर उनकी गवाही सुनेंगे। जी पास साहब, आप अपना तारुफ पेश करेंगे। यीशु मसीह में आप सबों को सलाम। मैं बिशप डॉक्टर तारक जॉन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, और जोशुआ टीवी और टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े प्लेटफार्म पर जहाँ पर घरानों की तामीर और तरक्की की बात होती है और उसमें हमें मौका दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हम अपनी ज़िंदगी से यीशु को जलाल देंगे। मेरा नाम राशिद यूनुस है और मैं बतौर पास्टर के खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह बढ़ाता रहता है। हम एक दूसरे की गवाहियों से सीखते हैं। तो बस सब कितनी देर से आप खिदमत में हैं? मेरी खिदमत में मैंने ZBS से 3 साल की सेमिनरी के बाद, और चूँकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी खिदमत का जो है वो तकरीबन ये 4था साल शुरू है। आमीन। हम अपनी सिस्टर की तरफ जाएंगे और उनसे उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। थैंक यू सो मच बिशप तारिक जॉन साहब। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इनवाइट किया ब्लेस्ड फैमिली में। और मेरा नाम जो है वो ज़रका राशिद है, मिसेस ज़रका राशिद। मेरा ताल्लुक़ भी बैंक कॉलोनी से है। वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सोल विनर गॉस्पेल चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और मैंने भी जो है, हम दोनों ने मिलकर शादी के बाद जो है वो 3 साल सेमिनरी की है और अब हम जो है क्लीसे खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा किस तरह ये कपल जो है इन्होंने सेमिनरी की हुई और वो खुदावंद की मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा, हम बाबरकत उस वक्त बनते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आता है और हम यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो आपने कब यीशु मसीह को और कैसे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? मैंने 2006 के अंदर यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और वो एक खादम पास्टर ज़फ़र इकबाल साहब हैं गुजरांवाला के अंदर, वहाँ पर जब वो कलाम सुना रहे थे, लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इस आयत ने और उनके बयान करने के अंदाज ने, ये आयत जो है मेरी ज़िंदगी में गहराई तक उसकी समझ मुझे आई। तो फिर मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और 2008 में मैंने पास्टर हिजकिल सरोश के वसीला से यीशु मसीह में पानी का बपतिस्मा भी लिया।
اور میرے مسیحی جو روحانی زندگی کا آغاز پھر سیکھنا ساتھ ساتھ رہا، اور یہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل رہا، اور کئی دفعہ اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے. اور خدمت میں میں نے 2014 کے اندر خدا نے میری ڈیوٹی کے وقت میں مجھے سے کلام کیا. تب میری شادی کے ابھی دن ڈیسائیڈ ہو چکے تھے اور کچھ ہی دن رہ گئے تھے، اور میں اسٹیل مل میں جاب کرتا تھا، عباس اسٹیل گروپ ہے، اور وہاں پر میں اکثر شام کو جب وقفہ ہوتا تھا نماز کا تو میں دعا کے لیے سمندر کے پاس چلا جایا کرتا تھا، اور وہاں پر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. اور پھر بہت مشکل تھا کہ شادی کے دنوں میں، اور ابھی انتظامات چل رہے تھے، اور پھر خدا نے پھر میرے پاسٹر صاحب نے میری مدد کی. میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے اپنے خیالات ہوں. میں نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے، خدا نے یہ باتیں کی ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ باتیں رکھیں کہ یہ نشانیاں رکھیں اور دعا اور روزے میں ٹھہریں. تو خدا اگر یہ سب کچھ دکھائے جو کچھ آپ رکھتے ہیں خدا کے سامنے، تو یہ خدا کی طرف سے ہے. اور خدا کا شکر، خدا نے یہ واضح کیا. اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پہلے خدمت کرنے سے پہلے میں سیمنری کروں گا. اور پھر ہم شادی کے 8 دن بعد ZBS سیمنری میں آ گئے، اور ہم نے باقاعدہ خدا کے کلام کو سیکھا. آمین، پریز دی لارڈ. آپ نے دیکھا کس طرح خداوند کے کلام نے قدرت سے کام کیا، اور خداوند نے اس نوجوان کی زندگی کو گھیرا اور اپنے جلال کے لیے تیار کیا. مجھے اور آپ کو اسے ہاں کہنے کی ضرورت ہے. پھر یہ گھرانہ بابرکت ہو گیا. ہم اپنی سسٹر سے پوچھیں گے انہوں نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو قبول کیا. خدا کا شکر ہے، چونکہ میں نے اپنا بچپن اپنے دادی دادا کے ساتھ گزارا، تو انہوں نے بچپن میں ہی جو ہے وہ دعا کی عادت ڈالی. شاید میں بھی 1 اور 2 میں تھی، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بائبل پڑھو، جتنی بھی مجھے آتی تھی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، پریکٹسز تھی، یہ میرے اندر جو تھا خدا کی پہچان میں مجھے بڑھاتی گئی. اور پھر شاید میں 3 اور 4 میں تھی، تو وہاں پر گاؤں میں تھی، تو میں نے ایک خدا کے خادم سے ایک کلام سنا کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو میرے دل میں آیا کہ ہر انسان جو ہے وہ کامیابی کا خواہشمند ہوتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. تو جب ہم خدا میں رہ کے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور راہ پر چلنے کی، کسی اور معبود کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میری کنفرمیشن تھی کہ مجھے خداوند کے پیچھے ہی چلنا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے پھر میں خداوند میں مضبوط ہوتی گئی. 2011 میں میں نے گڈانی میں جو ہے پھر راست بازی کو بھی پورا کیا، بپتسمہ لیا، اور اب تو خدا کا شکر ہے کہ خداوند کے ساتھ چل رہی ہوں. آمین. جب ہمیں خدا سے کامیابی مل سکتی ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنے سے، خدا کی راہوں پر چلنے سے، تو پھر ہمیں اور راہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خوبصورت بات ہماری سسٹر نے کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں سے ہی بابرکت گھرانہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو شکر گزاری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور شادی ہوئی، اور سیمنری میں آئے، اور ایک گھرانہ بابرکت گھرانہ بن گیا. تو شکر گزاری کرتے ہوئے میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ پاس صاحب ایک شوہر ہیں، ابھی آپ 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، اور ابھی آپ ایک خادم بھی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے ایک شوہر کو بابرکت گھرانے میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس کا گھرانہ بابرکت بن جائے؟ آپ ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ناظرین سے تھینک یو سر. ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ خاندان میں رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں کبھی نوک جھوک نہیں ہوئی. جب شادی کر کے ہم سیمنری میں آئے تو ان دنوں میں سیمنری کے اندر خاندانی زندگی پہ ہی ایک سبجیکٹ پر اسٹڈی کی جا رہی تھی. تو ہماری شادی ابھی ہوئی تھی، اور جتنی بھی معاملات الجھے سلجھے، میں سمجھتا ہوں وہ خدا کے کلام نے ہر صبح جب ہم کلاس میں آتے تھے، اور وہ ساتھ ساتھ ہی وہ معاملے جو الجھتے تھے وہ سلجھتے جاتے تھے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ گھرانے میں، میرے گھرانے میں برکت کا باعث بنا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کا، خاص کر نئے جوڑا ہوتے ہوئے خیالات فرق ہیں، بیک گراؤنڈ فرق ہونے کی وجہ سے تو بڑی چیزوں میں ہوتی تھی یہ فرق آ جاتے تھے. لیکن روز کلام میں مقدس نے روز ہماری کانٹ چھانٹ کی، اور ہم نے بھی اجازت دی کلام کو. جب تک کلام کو کام کرنے کی اجازت نہ ملتی تو شاید کلام کا اثر ہماری زندگی پہ نہ ہوتا، اور ہم اتنا گہرے طور پر نہ سیکھ پاتے. پھر ہم نے اپنے خاندان کا جو سیکھا اس میں کہ سربراہ تو شوہر ہے، لیکن اس سے بڑا سربراہ جو خدا ہے ہم نے اس کو مقرر کیا. اور پھر ہم نے اس سربراہ کے نیچے رہ کر
گھرانے کی تعمیر کا کام کیا، اور اس طرح یہ میرے لیے برکت کا باعث بنا۔ آمین، بڑی خوبصورت بات۔ کلام کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، اور جب کلام کام کرے گا تو پھر زندگیاں شیپ اور ری شیپ ہوتی رہیں گی، اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم ڈھلتے رہیں گے، اور یہ خاندان بابرکت ہو گیا۔ جی بشپ صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کلام کو کیسے کام کرنے دیں۔ جی، جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی بات ہمیں مل جاتی ہے۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر Yes. کلام کی بات ہوتی ہے، لیکن جب خود عمل کرنے کی بات ہے، وہی کلام جس کو پریکٹس میں لانے کی بات ہے، پھر وہ نہیں ہو پاتا، تو اس لیے کلام ضائع ہو جاتا ہے اور گھرانوں میں ترقی نہیں اور ہوتی۔ بیج جو ہے وہ کبھی جھاڑیوں کے نیچے، کبھی جی، بالکل۔ پتھریلی زمین میں، اور اس طرح جی، بالکل۔ راہ کے کنارے، اور پھر ابلیس اور وہ اس ضائع ہو کلام جاتا کو کام نہیں کرنے دیتا۔ اپنے دل کی زمینوں کو زرخیز بنائیں تاکہ خدا کا کلام پھلدار ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اسی طرح میں اپنی بہن سے کہوں گا، کس طرح آپ بہنوں کو کیا پیغام دیں گی، ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک بیوی ہوتے ہوئے، ایک خادمہ ہوتے ہوئے، انہیں کس طرح اپنے گھرانوں کو بابرکت بنانا ہے؟ باشا صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ، یا کوئی بھی انسان جو ہے، اسپیشلی میں چونکہ عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اگر وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا کا خوف اس کے اندر ہے، اس کے دل کے اندر ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو پھر رشتوں کو نبھانے میں بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ اور اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ اپنے جو باقی معاملات ہیں، جو باقی رشتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ خدا کے معیار کو لانے کی کوشش کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے دل کے اندر خدا کا خوف، خدا کی محبت ہے، تو میں اسی طور سے اپنے رشتوں کو بھی جو ہے وہ اسی طور سے نبھانے کی کوشش کروں گی۔ آمین۔ تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہوگا، پھر اپنے خاندان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھی ہم ان رشتوں کو نبھا سکیں گے۔ تو آپ بہنوں کو کیا کہیں گے؟ اکثر ان کی شکایت ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ انہیں بڑا روب کے نیچے رکھتے ہیں، یا انہیں مطلب اس طرح، سارے خاندانوں میں مرد کی یہ نیچر ہے، اور مین ڈومینیٹڈ چونکہ یہ کلچر ہے، معاشرہ ہے، اس لیے مسیحی خاندان میں کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گی ان بہنوں کو جو اس طرح اپنے شوہروں سے نالا ہیں بہت زیادہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ خدا پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا ٹرسٹ خدا کے ساتھ ہے، خداوند پر ہے، تو بے شک رنجشیں آئیں رشتوں میں، معاملات خراب بھی ہوں، تو ہمارا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو پلٹنے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان پر غالب آ سکتا ہے۔ تو میں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ برداشت کریں، اور برداشت کے ساتھ ساتھ دعا کریں، اور یقیناً جو جیسے بھی حالات آپ کی لائف میں چل رہے ہیں، جیسے بھی معاملات آپ کے رشتوں میں چل رہے ہیں، خدا ان میں بہتری ضرور لائے گا۔ اور میں کہوں گا چرچ جانا نہ چھوڑیں۔ ہاں جی، یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، اور وہ چرچ جانا بند کر دیتے ہیں، اور اس سے اختلاف رائے بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ واقعی یہ پریکٹیکل بات ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، تو جب ہم وزٹ پہ جاتے ہیں، جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے خدا کو آگے کر دیا، عبادت کے لیے ہم چلے گئے، تو وہ رنجشیں جو ہے وہ دل میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو اختلاف رائے اگر ہم خدا کو بیچ میں نہیں لاتے، کلام کو کام نہیں کرنے دیتے، تو جب ہم موقع نہیں دیتے پاکرو کو، تو پھر وہ معاملہ جو اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایون میں نے کچھ خاندانوں کی کونسلنگ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہماری لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی، اور وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور میں نے ان کو کہا، سوال کیا، آپ یہ بتائیں پہلے آپ کی لڑائی شروع کہاں سے ہوئی، اختلاف رائے کہاں سے شروع؟ انہیں ایون یہاں تک بھول جاتا ہے، اس کے بعد آگے اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں بھول جاتا ہے ان کا اختلاف رائے شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہی جو بھی بات ہو اس کے لیے خدا کے حضور چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے آپ شام تک ویسے سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی، اور ساتھ میں بچوں کے بارے میں بھی جیسے آپ نے پوچھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ خدا کی پہچان ہے۔ آمین۔ تو ضرور آپ خود بھی چرچ جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، خاندان کے ساتھ جائیں، شوہر کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ چرچ جائیں، اور سنڈے اسکول بچوں کو بھیجیں۔ اور خدا کی پہچان جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور بچوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ خدا پر، اس کو ڈیولپ کرنے
की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि आप हर खाने से पहले जो है बच्चों के साथ मिलकर दुआ करें। अगर बच्चे को चोट लगी है तो हम, जैसे मेरी ये आदत है कि मैं कहती हूँ कि फ़ौरन हम दुआ करते हैं, ये ठीक हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है जो उसके डेवलप करती है उनके ईमान जी, और बाद में बच्चे खुद ही आ जाते हैं, चोट लगे हो कहते हैं दुआ करें। ये वाकई ऐसा होता है, ये उनका ईमान बिल्डअप हो जाता है और उनका बिलीव हो जाता है अब मेरे लिए दुआ होगी तो ये ठीक हो जाएगा। बच्चा रोता रोता चुप हो जाता है, उसका एक बिलीव बन जाता है। मैं ये समझता हूँ यही मैटर है कि हमें अपने ख़ानदानों को खुदा देना है, और जब हम उन्हें खुदा दे देंगे खुदा उन्हें सब कुछ दे देगा। हालेलुया। मैं कभी कभी अपने बारे में भी कहता हूँ, हमारे माँ बाप ने पुत्र, अच्छा मैं अपने बारे में भी कहा करता हूँ, हमारे वालिदैन ने हमें खुदा दिया और खुदा ने हमें सारी दुनिया की बरकतें दे दी। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक और बात इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ हम पूछें, बस अब आपने कब खुदा को मुश्किल हालात में या किसी तरह भी बहुत करीब पाया? हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा है बताने का, लेकिन ज़िंदगी भरी पड़ी है कि खुदा ने हर लम्हे अपने होने का एहसास दिलाया। और किसी भी वाक़े को मैं इनमें से कौन सा उठाऊं, मैं ये भी सोच रहा हूँ। एक दफ़ा जो सबसे ज़बरदस्त वाक़या वो उठा लें। हाँ, तो ये बात मेरे लिए ज़्यादा है कि जब हमारा बेटा होने वाला था तो हमारे लिए मुश्किल था कि कोई फैमिली में नहीं था, हम हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल के अंदर रहते हुए हम दोनों ही थे। और अब ना तो यहाँ पे इस एरिए के अंदर हम अजनबी थे, कोई वाक़फ़ भी नहीं था। तो मेरी अम्मी इससे पहले ही मसीह में सो गई, लेकिन ज़रका की अम्मी हैं वो दूर हैं, बलूचिस्तान से आ नहीं सकती थी। तो चूँकि हमारा ख़ुद का फ़ैसला था कि मसीह की खिदमत करने का, तो इसलिए हमने फ़ील किया कि हम अकेले रह गए हैं। लेकिन खुदा ने अजीब तरह से अपने होने का एहसास दिलाया और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो शायद ख़ानदान के साथ नहीं हो सकती थी। शायद खुदा ने मुझे सिखाया कि मैंने जो जलाल अपने रिश्तेदारों को देना था वो मैं खुदा को देता। और सच में आज ये जब याद आता है तो हमें याद आता है कि हॉस्पिटल के अंदर शायद लोग परेशान होते हैं, कोई पूछता नहीं है, और मैंने वहाँ पर देखा कि पूछने वाले इतने थे, केयर करने वाले इतने थे, और जब भी ज़रूरत किसी चीज़ की भी पड़ती थी लोग मौजूद थे। शायद वो रिश्तों के अंदर रहते हुए भी हम वो सारी बरकतें ना पाते। और मैंने खुदा ने हमेशा मुझे अपने होने का, और मेरी बड़ी ज़िंदगी में शादी के बाद भी आजमाइश में से गुज़रा और उसमें खुदा की हज़ूरी का एहसास हुआ और उसने मुझे संभाले रखा और बचा लिया ताकि मैं उसका काम करने के लिए ज़िंदा रहूं। आमीन। आपने देखा किस तरह से पल पल हमारा खुदा हमारे साथ रहता है और एहसास दिलाता है कि वो मौजूद है, और उसका फैला हुआ हाथ हम देखते हैं, उसको अपने साथ चलते हुए देखते हैं। सिस्टर जी, आप कोई वाक़या बताएंगे जिसमें आपने खुदा को उसके फैले हुए हाथ को देखा? कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ईमानदार होते हुए हम पे आजमाइशें नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदार होते हुए भी हम आजमाइशों का शिकार हो सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक अरसा थोड़ा सा था जो बहुत टफ़ था मेरे लिए, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि मैंने जो मुझे लगता था कि शायद अब मैं फिर से बहाल नहीं हो सकती, अब मैं फिर से शायद नॉर्मल तरीके से जो है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन खुदा ने मौजज़ाना तरीके से जो है वो उन हालात से निकाला। और मैं हैरान होती हूँ कि वो बातें जो तलखी का बायस थी उनको खुदा ने ज़िंदगी से ऐसे रिमूव किया जैसे वो थी नहीं। तो ये उसका फजल है। आमीन। तो खुदा पर जब हम भरोसा रखते हैं हमारी ज़िंदगी की तलखियाँ कड़वाहटें वो ख़त्म कर देता है। बहता दरिया यीशु मेरा, आओ उसमें तू डूब जा। आओ अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा, तो वो सारी कड़वाहटें मिटा देता है और हमें इस तरह ब्लेस कर देता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे एक शौहर एक बाप होते हुए कि किस तरह बाबरकत घराना बना सकते हैं? कहने को तो बहुत कुछ है, खुदा का कलाम हमारी बुनियाद है, मसीह की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ये सारा कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर शौहर होते हुए ख़ानदान बाबरकत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माफ़ी के
روح سے بھرے رہیں, ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں, چاہے وہ, کیونکہ خاندان کے اندر یہ نوک جھوک کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم معافی کے روح سے بھرے رہیں, معاف کرنے کے لیے تیار رہیں. اور جب ہم معاف کرنے کے لیے تیار رہیں گے, شوہر کے لیے آسان ہوگا, بیوی کے لیے آسان ہوگا, اور پھر وہ بچوں کے اندر بھی آسان ہوگا. تو جب معاف کرنے کا روح اندر ہے تو پھر یقیناً وہ نوک جھوک چاہے جتنی بھی ہو, معاملات چاہے کتنے بھی تلخ کیوں نہ ہو, جب معافی کا روح کام کرے گا خاندانوں کے اندر, خاندان ترقی کریں گے, بڑھیں گے, اور مسیح کی صورت پر بنتے چلے جائیں گے, مثالی گھرانے تبھی بنیں گے. آمین. تو سسٹر آپ کیا کہیں گی, کیا پیغام دیں گی؟ چونکہ بیوی کے عہدے سے میں اس وقت یہاں پہ بیٹھی ہوں, تو میں سب بہنوں کو اور ایک پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ برداشت اپنے اندر ضرور رکھیں, اور اگر ہم برداشت ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ حالات میں آگے بڑھنے کا جذبہ خود ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. ہم یہ کہیں گے چلے کوئی بات نہیں, خیر ہے, تو پھر یہ جو جذبہ ہے ہمارے اندر وہ حالات میں آگے لے کر جائے گا. اور یہی کہوں گی, برداشت کریں, محبت رکھیں اور معاف کریں, اور اپنے خاندان کا اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. سب کہہ رہے ہیں معاف بھی کریں. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, اور میں آپ سے کہوں گا کہ یقیناً مسیح میں بڑھتے رہیں, اور مسیح کے کلام کو اپنی زندگی کا بنیادی جو ہے وہ ستون اور پتھر بنا کر, اور قدموں کے لیے چراغ, راہ کے لیے روشنی بنا کر, جب آپ اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو خدا کا کلام واقعی آپ کی رہنمائی کرے گا, اور گھرانے بابرکت ہو جائیں گے, اور آپ خداوند میں بڑھتے جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دیں. اگلے پروگرام میں پھر کسی دوسرے نئے کپل کے ساتھ, ان کی نئی گواہیوں کے ساتھ ملیں گے. آج کے پروگرام سے میرا ایمان ہے آپ نے برکت پائی. جوشوا ٹی وی کو ضرور فیس بک اور یوٹیوب پر بھی آپ سرچ کریں اور سبسکرائب کریں یوٹیوب پر, اور فیس بک پر لائیو کریں. اس کی نشریات لائیو آتی ہیں فرائیڈے کو, اور سنڈے کو نوٹیفیکیشن بیل والے آئیکن پر ضرور دبا دیں, تاکہ آنے والے دنوں میں جو خوبصورت پروگرام ہیں ان سے بھی آپ جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. اور میں پھر کہوں گا, خدا کے جلال کے لیے, انجیل کی منادی کے لیے اپنے بیج ضرور بوئیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو ہم اور پھیلا سکیں, گھرانے مسیح میں مضبوط ہو سکیں, اور ہم اسی طرح اس کی آمد تک اس کے جلال کے لیے کام کر سکیں, بادشاہی کے لیے کام کر سکیں, اور خاندانوں کو, زندگیوں کو, روحوں کو بچا سکیں, تبدیل کر سکیں, اور اس کے جلال کے لیے تیار کر سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. اسٹے ٹیون ود گاڈ, اسٹے ٹیون ود جوشوا ٹی وی, اینڈ کیپ واچنگ جوشوا ٹی وی. گاڈ بلیس یو. آمین.